السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک چھوٹی سی کہانی شروع کرنے جا رہے تھے۔ چھپے دوست بنانے والی نہ ہو۔ قسط نمبر 1۔ رات کے آخری پہر ایک گھوپ اندھیرے کمرے میں محض موبائل کی جلتی بجھتی روشنی میں ایک وجود کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ رینگنے لگتی تو کبھی یہی لب مسکراہٹ سمیٹ لیتے۔ مسلسل ہلتا ایک پاؤں اس بات کی علامت تھا کہ یہ وجود اضطرابی کیفیت میں کوئی سرگرمی سر انجام دے رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے گناہ جانے کیوں سب کو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ان خلوتی گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا، جبکہ خود ان کے اپنے جسم کا ہر اعضا گواہی دینے والا ہوگا۔ جیسے تاریک رات سب بدترین گناہ چھپا لی۔ سب سے بڑا وہم یہ بھول جانا کہ جو اللہ کالی رات، تاریک رات میں کالے پتھر پر رینگتی کالی چیونٹی کی ایک ایک جنبش سے آشنا ہے، بھلا وہ ان سے واقف نہ ہوگا؟ اللہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، اور وہ بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ المؤمن آیت نمبر 19۔ پیپ کی آواز سے نئے میسج کی آمد کا پتہ چلا تو ہمنا فوراً متوجہ ہوئی اور سیاہ رات میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل ڈھونڈنے لگی، جو جلد ہی مل گیا۔ آج صبح سب لباس میں تو تم قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہمنا کا دل زور سے دھڑکا اپنے چھپے ہوئے دوست آصف کا میسج پڑھ کر گالوں پہ لالی بھر آئی۔ 2 دنوں سے جو ناراضگی کی کلفت تھی جھٹ سے دور ہوئی۔ شکریہ میری پیارے کا میسج جلد ٹائپ کیا اور بھیج دیا، جو جلد ہی دور کہیں ہاسٹل کے روم میں بیٹھے 4 لڑکوں کے گروہ نے اکٹھا ریسیو کیا۔ سب ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنسنے لگے۔ آصف سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، میں نہ کہتا تھا کہ لڑکیاں اسی طریقے سے ہینڈل ہوتی ہیں، ان کو بس سراہو، ان کی تعریف کرو، پگھل جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ساری ناراضگی بھول جاتی ہیں۔ اور سب آصف کی بات سے متفق ہوتے ہوئے مزید مزے لینے کے لیے گفتگو کا رخ بے باکی کی طرف موڑنے لگے۔ ہمنا بیٹا اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، کالج کی تیاری بھی کرو۔ نتاشا بیگم سرسری سا دروازہ کھول کر اپنی بیٹی کو جگا کر چلی گئی۔ ہمنا کی آنکھ بدستور اپنے الارم کی آواز پہ کھلی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رات ساری نامحرم سے گفتگو میں گزار کر صبح فجر چھوٹ گئی۔ خیر، فجر کی تو فکر نہیں، انگلش کی ایک اہم اسائنمنٹ بنانا بھی وہ بھول گئی تھی۔ اب کیا ہوگا، خیر ہے، دیکھی جائے گی۔ اور اچانک رات ہونے والی ایک بے باک گفتگو اس کے ذہن میں آئی تو پھر دھڑام سے پیچھے کی طرف اپنے بیڈ پر گر گئی اور حقیقت کی دنیا سے برعکس کسی افسانوی دنیا میں وہ کھونے لگی۔ ساتھ ہی آصف کو ایک صبح بخیر کا پیغام بھیج دیا کہ اس کا ساتھی گواہ رہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلی یاد اس کی آتی ہے۔ تیار ہو کر جب ہمنا ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو بڑے تحکم سے ناشتے کا آرڈر دیا گیا، جیسے ماں کو معلوم ہی نہ ہو بیٹی نے ساری رات پڑھائی میں سر کھپایا یا کسی نامحرم کے ساتھ سہانے مستقبل کی پلاننگ میں گزار دی۔ تھوڑی لپسٹک روز بروز ڈارک ہوتی جا رہی ہے، خیریت ہے؟ سب کتنی بار منع
کیا ہے، یوں اتنی تیار ہو کر کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نتاشا بیگم ناشتہ ہمنا کے سامنے رکھتے ہوئے ڈپٹنے والے انداز میں بولی، او ہو مما، اب صبح صبح نہ شروع ہو جایا کیجیے آپ، اس میں حرجی کیا ہے بھلا؟ روز معمولی ہی تیار ہوتی ہو، بس آج ذرا مزید ٹچ دے دیا، وہ بھی ایک دوست کی سالگرہ ہے اور کالج ہی منا لینی ہے ہم نے، بس اس لیے۔ ہمنا بے ڈھنگی صفائی دیتے ہوئے بولی اور ساتھ تیز تیز توس کے نوالے بھی منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ راستے میں ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی ان کی نظریں ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں نقاب ہی کر لیا کرو، اس میں بھی تمہارا دم گھٹتا ہے، اور تو اور کالج میں میل ٹیچرز بھی تو ہوتے ہیں نا، کسی بات پہ بھی تم تو میری مانتی نہیں ہو، سنتی کیوں نہیں ہو؟ نتاشا بیگم ہمنا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، جیسے کچھ کھوج رہی ہوں، کچھ سوچ رہی ہوں، ایک دم گمسم سی ہو گئی۔ ماں پلیز اللہ کا خوف کریں، سر ہیں وہ میرے، ان کے متعلق ایسا نہ بولیں آپ۔ ہمنا مزید آنکھیں کھول کر بولی، بس بس ماں کو نہ سکھاؤ، مرد مرد ہوتا ہے، اور جو ہو بھی نامحرم اس پر کیسا بھروسہ۔ اب جاؤ اور سیدھا گھر آنا، نظریں جھکائے جایا کرو، اور آئندہ ان سالگرہ والے چونچلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیا کیا سمجھانا پڑے گا روز تمہیں۔ نتاشا بیگم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولی، جی جی ٹھیک ہے، سب سمجھ گئی ہوں میں، مجھے بچی نہ سمجھے آپ۔ ہاں ہاں ہاں، ہمنا بیزار لہجے میں کرسی پیچھے دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آس پڑوس کا لحاظ کرتے وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے تو ہلکا سا سر پہ دوپٹہ ٹکا لیتی تھی، مگر کالونی کی حدود سے باہر جاتے ہی دوپٹہ ڈھلک کر محض گلے میں لٹک جاتا، جیسے دوپٹہ اور پٹے میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ آج کا دن شاندار تھا، کالج کے گیٹ سے آصف پک کر لینے والا تھا اور سارا دن اسے خوبصورت مناظر کے ساتھ گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری تنقید نگاہ خود پر ڈالتے ہوئے وہ اپنے وجود کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ کالج کے سامنے والی گلی کے نکڑ پر وہ گندے ارادوں اور میلی سوچ کے ساتھ کھڑا ہمنا کا انتظار کرتے ہوئے بار بار بے سکونی سے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا 70% گزرنے والے قریبی بڑے بوڑھے جانتے ہیں کہ وہ یہاں بے سکونی سے کیوں کھڑا ہے۔ نوجوان نسل کو لگتا ہے وہ کچھ چھپانا چاہیں گے تو چھپا لیں گے، جبکہ ان کی ایک ایک ہوتی غیر معمولی حرکت سے بڑے محض ایک نگاہ سے سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ کالج کی نکڑوں پہ کھڑے لفنگوں کے مقاصد، چھٹی کے وقت کالج کے اندر سے باہر نکلتی لڑکیوں سے زیادہ باہر سے اندر جانے والی لڑکیوں کے سارا دن کہاں گزارا۔ کالج کے گارڈ سے لے کر چھوٹے بڑے گزرنے والے اور دکانوں والے سب واقف ہوتے ہیں، اور محض ایسی اولادوں پہ افسوس سے سر جھٹکتے ہیں جو والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے علم جیسے مقدس فریضے کی اوٹ میں چھپ کر یہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمنا بس اپنی ایک قریبی سارے راز رکھنے والی دوست کو آج کی اسپیشل ملاقات کا بتا کر حاضری لگوا دینا کی گردان کر کے وین سے اتر کر کالج جانے کے بجائے کالج سے مخالف سمت کی طرف پیدل چلنے لگے، جبکہ کلاس کی ہر لڑکی ہمنا کی چھپی دوستی سے واقف تھی۔ شاید سب کو الہام ہونے لگا تھا، کیونکہ ہمنا کی پکی سچی دوست تو مسالے لگا کر ہرگز کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ پھر کہاں جاتا ہے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے نا۔ آج کی نوجوان نسل عشق و محبت کو سرے سے ہی غلط تصور نہیں کرتے، بلکہ دل کی چاہت کو بھلے ہی وہ ناجائز و حرام ہو آگے رکھتے ہیں۔ قرآن میں موجود مومن عورتوں کی صفات میں سے ایک خاص صفت کو سبھی بھول جاتی ہیں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ النساء آیت نمبر 25۔ ہمنا سہج چلتی، ایک ایک قدم اٹھاتی جو آج اس قدر بھاری ہو چکے تھے
کہ راستے میں کئی بار اس نے خود کو کوسا کہ انتہائی خطرناک، سب سے چھپ کر کرنے والا کام آخر وہ کیوں کر رہی ہے۔ خوف اتنا کہ ہاتھ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، رنگت سردی مائل ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے پیارے آصف سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ سارے خوف ایک طرف، مگر اندر کہیں وہ لذت محسوس کرتی تھی۔ بس اس وقتی لذت کے پیچھے وہ چلتی ہی گئی اور سب پیچھے چھوٹتا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، شرعی حدود، والدین کی تربیت، والدین کا مان، معاشرے کی ساکھ، اور سب سے اہم ایک بیٹی اپنے ہاتھوں خود پہ کلنک لگانے جا رہی تھی۔ ہاں، سب پیچھے چھوٹتا گیا، لیکن نفس کی لذت کی تسکین کا حربہ جیت گیا۔ سرخ لباس پہنے آصف تک پہنچتے سب کی نظروں کو آج اس نے صرف خود پر فوکسڈ ہوتے دیکھا۔ انسان تو انسان، چرند پرند سے لے کر زمین پر رینگتی چونٹیاں بھی اسے آج صرف خود پر نظریں جمائے ملی۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ النساء آیت نمبر 108۔ وہ محض سر جھٹکی، خود کو نارمل کرتی، آخر اپنے خاص نامحرم آصف تک پہنچ گئی۔ جاری ہے۔